رانا آصف صاحب ماشاءاللہ تشریف جان گے کریم آقا دی بارگاہ سے نظرانہ محبت پیش فرمان گے حج زوری بھی بیٹھا ہے یاد رکھے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلى كم الاتباع من الصديقين والصالحين والشهداء اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون میں نے یہ جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ یہ کملی والا جو ہے یہ میرا فضل بھی اور رحمت بھی ہے تو پھر پھل جفراؤ پھر خوشیاں مناؤ خوش ہو جاؤ یہ دیکھیں یہ جو چراغاں ہو رہا ہے آج ساری پوری کائنات خوش ہے دیکھو یہ میں قرآن کی نص سے ثابت کر رہا ہوں مطلب یہ کہنا ہے کہ یہ عقیدہ ایسے ہی فرضی کو کہہ رہا ہے نہیں یہ قرآن کی آیت ہے تو سرکار فرماتے ہیں مجھے یاد آگئی بات میں یہ بھی بات کر لوں بیٹھے بیٹھے کہ مجھے کیسے یہ سرکار ملے ہیں میں ایک دن گزرا یہ ریلوے اسٹیشن سے وہاں پہ ایک پھول والا ہے تو وہاں پیر نصیر الدین صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک پوسٹر پہ 4412 اور میرے سرکار کی تصویر مبارک لگی ہوئی ہے میں نیچے پڑھا کہ علی شیر سیال صاحب میں نے نمبر ملایا ایک دن دو دن ملاتا رہا تو ان سے وہ نمبر نہیں ملا شاید بند تھا پھر میری ان کی ایک دن بات ہوئی تو ان کو میں نے یہ بات کی کہ میں نے کہا جی کہ میں تو سرکار پیر نصیر الدین صاحب کا کتا ہوں بھائی مجھ پہ جو کرم ہوا ہے وہ میں آج آپ کو بیان کر ہی دوں کیا یاد کریں گے یہ 3.5 سال کی گل ہے تکنا میں رات ہو گیا یہ 27ویں 2-3 سال پہلے کی بات ہے 27ویں رات تھی تو میں صبح تہجد پڑھ کے سحری کھا کے اوپر چھت پہ چلا گیا اپنے گھر کی تو میں وہاں مجھے نماز پڑھی اور میں سو گیا مجھے نیند آ گئی بڑا سہانا موسم تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ ایک بہت بڑا دربار ہے بہت بڑا دربار ہے سنگ مرمر کا اور آگے بہت بڑا سین ہے اس طرح دنیا بیٹھی ہوئی ہے جس طرح عرس کا سما ہوتا ہے میں کیا دیکھتا ہوں آگے ہو کے کہ پیر نصیر الدین صاحب ایک صوفے میں تشریف فرما ہے میں کیا دیکھتا ہوں صوفے میں ان کو ذرا کراس کرتا میں ان کے پاس پہنچ جاتا ہوں میں بساد احترام ان کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے کہا سرکار مجھے آپ سے عشق بہت ہے مجھے آپ سے عشق بہت ہے فرمانے لگے میں ان کی آپ زبان کو جس طرح سرکار نے مجھے بولا آج بھی میری اسی طرح میرے دماغ میں ہے فرمانے لگے مانا کتنا کس کے ڈنڈا جب انہوں نے دوسری دفعہ فرمایا مانا کتنا کس کا ڈنڈا میں نے جواباً ان کا ایک شعر پڑھ دیا کہ تیری محفل میں تڑپتے کس کو دیکھا کہ ہر دیوار سکتے میں کھڑی ہے جو ہی میں نے یہ شعر پڑھا پیر نصیر الدین صاحب فرمانے لگے یار یہ لگتا ہے شعر تو نہ پڑھا ہے میں پڑھا یہ لگتا ہے کہ شعر تو نہیں پڑھا ہے میں پڑھا یار تو کمال کا چھوڑی میں نے وہاں پہ ایک جس طرح یہ سورج آ جاتا ہے تو میں نے ان کو میں نے کہا کہ سرکار یہاں دھوپ آ گئی ہے تو میں نے دیوار کے سائے میں ایک تکیہ گول لگایا اور میں نے یہ قالین کا جو ہے وہ بچھا دیا میں نے کہا سرکار یہاں پہ سیکھ لے آئے میں نے وہاں ان کو بٹھا دیا تو میں نے کہا جی کہ گولڈا شریف دربار شریف پہ آپ بیٹھے تھے تو لوگ آئے ان میں سے ایک نے کہا کہ جی یہ آپ کا بڑا عاشق ہے سرکار فرمایا اچھا میں نے عاشق ہے ان کے جی میں آپ کا عاشق ہوں فرمایا میں نے کوئی شعر سنا سرکار نے فرمایا پیر نصیر الدین صاحب نے میں نے کوئی شعر سنا وہ شعر نہ سنا سکیا رنگ اڑ گیا اس کا فرمایا نہ من تو میں نے کوئی عاشق نہیں ہے میں کہا سرکار تو ساندے میں شعر پیش کرتا ہوں میں نے کہا جی کہ بابا جی تاجی صاحب ہیں کراچی کے میں کیا ان کا شعر کہ کبھی حقیقت سوری علامہ صاحب کا شعر ہے یہ سوری علامہ صاحب کا کبھی حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز میں، کبھی حقیقت منتظر۔ پھر میں نے کہا جی کہ جوش مستی دیکھتے، جوش تمنا دیکھتے، ارے سامنے لا کر تمہیں اپنا تماشا دیکھتے۔ تو میں نے کہا جی جیسے انہوں نے کہا، میں کہا سرکار پیر نصیر الدین صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کہ بے خودی میں نہ رہی نصیر ہم کو اپنی خبر، اور ہوش آیا تو ہمیں جلوائے جانا نکلے۔ جب میں نے ان کو یہ سارے شعر سنائے نا، فرمانے لگے یار تو کمال کر چھوڑی، اور یار تو سارا میں نے تیرا سارا کلام یاد ہے، اور دماغ تینوں بیعت کرنا پیسی۔ فرمانے لگے بات اور تینوں بیعت کرنا پیسی۔ میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لیا اور مجھے بیعت فرمایا۔ مجھے جب بیعت فرمایا تو میرے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں وہ سارا سسٹم جس طرح عرس کا سما ہے، تو میں نے دیکھا تو مجھے آنکھ کھل گئی، سورج میرے سر پہ تھا۔ تو میں اس ہستی کا، اس حسنی حسینی سیدزادے کا، سیدہ فاطمہ کے خون کا میں یہاں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں۔ نمبردار صاحب کی انشاءاللہ پھر کوئی موقع ہوا تو وقت آئے گا تو کریں گے۔ اللہ نمبردار صاحب کو صحت دے، ان کو نرینہ اولاد بھی دے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے ہاتھ اٹھا کے نیک نیت ہو کے ان کے لیے دعا فرمائیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے حضور کا یہ میلاد مبارک ہے، مولا پنجتر بیگ کا صدقہ، مولا اسرا حسین کا صدقہ، مولا اسرا حسین کا صدقہ۔ یا اللہ جس طرح سیدہ فاطمہ کو یہ جوڑی دی ہے نا حضور کے نواسوں کی، نمبردار صاحب کو بھی عطا فرما۔ سارے کہیں آمین، نیک نیتی سے کہیں، اور جن جن کی اولاد نہیں اللہ صاحب کو دے حضور کا صدقہ۔ آخری شعر مولا علی کی شان میں شان پڑھوں گا، اگر اس سفر کو پڑھے تو جو کر دوں گا۔ علی شاہ مردان امامن، میرے ساتھ پڑھے، میرے سٹیج والے بھی پڑھے، سب ثواب میں۔ علی شاہ مردان امامن کبیرہ کے بعد نبی شد بشیرن نذیرہ، محب علی جنتی بعد مردن، جنتی بعد مردن، ببد امانت خواف منکر نکیا۔ تو سائی گالوی دا چھوڑا حضرت عمر فاروق کا دور حکومت، آپ امیر المومنین خلیفہ دوم، آپ دونوں شہزادے گلی میں کھیل رہے تھے، مولا امام اسرا حسین پاک، تو ان کے ساتھ حضرت عبداللہ کہتے ہیں گلی میں کھیل رہے تھے، تو مولا امام اسرا حسین پاک فرمایا کہ تو اسانے غلام دا پتر ہے۔ روندے روندے اپنے باپ کو چل گیا کہ میرا باپ بادشاہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، اساں دی خلافت ہے، اساں دی 12 لاکھ مربع میل دے بادشاہ ہے۔ آپ فرمایا اچھا، او گئے اپنے والد صاحب کو، حضرت عمر کو رسید فرما پوچھا، ہاں بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی حسن حسین میں نے آکھیا کہ تو غلام دا پتر ہے۔ آپ فرمایا عبداللہ جلدی کر، اے کاغذ پینسل لے جا، جلدی لکھوا انہیں شہزادیاں کو، کل میں مرسا تے میں نے کفن دے اندر اے ٹکڑا رکھ چھوڑنا، کیا کرنا؟ اے ٹکڑا رکھ چھوڑنا، جس ویلے میرا صاحب ہوئے گا منکر نکیر اثر، میں آکھا اوے میں دینا دا غلام، اے دیکھو میں نے کو ثبوت بھی ہے، دیکھو جی سارے آپ تُسا آسا کفن جو ملنا، تُسا آسا کون سے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دیکھو بولو۔ حضرت عمر فرمایا میں نے کفن دے اندر رکھ چھوڑنا ٹکڑا، نفس لکھوا کے لے گیا۔ شان تک کو تسی ہونا نہیں تے سیدہ عائشہ دی میں گل کرسا ایک دی،
اہل بیت نال کہ محبت ہے نا صحابہ دی. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کا دور تے آخری وقت آپ دا آ گیا جس وقت آپ دا قاتلانہ حملہ ہویا تے آپ فرمایا اپنے پتر عبداللہ میرے پاؤ عبداللہ آئے فرمایا جا سیدہ عائشہ نے دروازے تھے یہ کہا سیدہ عائشہ نے دروازے تھے جا کے میرے لوگ ایک پیغام عرض پیش کر کہ میں نے جتھے حضور پاک دا روضہ مبارک ہے تے جناب صدیق اکبر دے نال میں نے بھی دفن ہونے کی جگہ دے سکتے ہو جا کے اجازت لے. آپ دے ساتھ آوے عبداللہ گئے سیدہ عائشہ کے دروازے تے جا کے عرض کی تھی. آپ فرمایا سیدہ عائشہ اے جائی تے میں اپنے لیے رکھی اے جائی تے میں اپنے لیے رکھی تھی لہذا میں عمر ہوئے دن نہیں ہے چلو اتنا دفن کر لو. آپ دی ٹکٹ لگی ہوئی ہے جناب عمر فاروق کی ٹکٹ کی لگی دروازے آج کے پھوکر ہوتا کرو. حضرت عبداللہ آئے نا جس وقت آپ نے صاحب نے پوچھا ہاں عبداللہ سیدہ کیا فرمایا آؤنا فرمایا انہوں نے عرض کی تھی کہ ابا جی اجازت دے چھوڑی ہونا. آپ فرمایا حال عمر کے ساتھ چل رہے ہیں ایک گل سننا جی تو بڑے بڑے خطاب ہاں حال عمر کے ساتھ چل رہے ہیں 12 لاکھ مربع میل تے میڈی حکومت ہے میڈی بادشاہ تے 12 لاکھ مربع میل تے ہو سکتا سیدہ جھجک کے میری امیر المومنین تک آ گئی ہوں. فرمایا عبداللہ جس وقت میرے صحابہ دی دو ٹوٹ بنجے تے میں مر بھی جا میں نے حالات پا کے کفن پا کے میری چارپائی سیدہ عائشہ کے دروازے تک کھڑنا میری چارپائی سیدہ عائشہ کے دروازے تک کھڑنا. لہذا آپ کو جس طرح کفن دفن ہو آگے سیدہ عائشہ کے دروازے تک لے جایا گیا چارپائی نہ تے پھر عبداللہ آپ نے صاحب دازے کی تھی کہ سیدہ اے غلام کو پسند آیا پیا فرمایا میں تو پہلے بھی اجازت نہیں چھوڑی ہے لہذا تو اسے دفن کر لو. تے آخری فکرہ یہ دنیا میں رسول انسو جہاں آتے ہیں پیغمبر آخر الزمان آتے ہیں ملال